کہاں جاتا ہے ایک ہی جی. There's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? This is the brain drain. Then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. 2024 میں 7 لاکھ سے زیادہ لوگ بہتر اپرچونٹیز ڈھونڈنے کے لیے ملک چھوڑ کے چلے گئے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن شاید ہی ہماری سب سے بڑی اپرچونٹی ہو. برین ڈرین کا مطلب ہے جب اسکلڈ اور ایجوکیٹڈ لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بہتر اپرچونٹیز کے لیے. اور سچ بات یہ ہے کہ ان سپر ٹیلنٹڈ لوگوں کے لیے یہ اپرچونٹیز پاکستان میں کبھی تھی ہی نہیں. تو جب ایسے لوگ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ صرف اپنی لائف نہیں بدلتے لیکن اپنی فیلڈ کے بیسٹ پروفیشنلز بن جاتے ہیں. باہر جانے سے ان کو بہتر ٹیکنالوجیز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے، بہتر ریسورسز ملتی ہیں، بہتر ٹریننگ ملتی ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل لیول کے پروفیشنل بن جاتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ایکسپرٹس ایک دن واپس پاکستان آ سکتے ہیں. اس پروسیس کو ایکسپرٹس برین سرکولیشن کہتے ہیں. مطلب ٹیلنٹ پرماننٹلی لوز نہیں ہوتا، بس ٹیمپریریلی ملک سے باہر جاتا ہے ذرا ایکسپوجر گین کرنے کے لیے. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ باہر جا کے پیسے کماتے ہیں تو یہ اپنی ایج کے حساب سے پاکستان سے زیادہ پیسے کماتے ہیں، اور یہ وہ پیسے ریمیٹنسز کے طور پہ واپس پاکستان بھیجتے ہیں. 2024 میں پاکستان نے اراؤنڈ $35 بلین کی ریمیٹنسز ریسیو کی، جو پاکستان کے لیے ایک ریکارڈ تھا. یہ پیسے ڈائریکٹلی ہمارے فورن ریزروز کو اسٹرانگ کرتا ہے، لوکل فیملیز کو سپورٹ کرتا ہے، اور ہماری پاکستان کی اکانومی میں خرچ ہوتا ہے. مطلب جو لوگ پاکستان میں رہ کے 50 یا 60 ہزار روپے کما رہے ہوتے، وہ باہر جا کے اس کا ڈبل یا ٹرپل کماتے ہیں اور کافی زیادہ اس میں سے واپس پاکستان بھیجتے ہیں. تو برین سرکولیشن کا ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس اپنے نیبرز کی کچھ ایگزامپلز ہیں. انڈیا کا ٹیک سیکٹر کا بوم بھی ان کے اوورسیز ورکرز کی وجہ سے آیا. جب ان کی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ حیدرآباد اور بنگلور کو آئی ٹی ہب بنایا جائے گا، تو تب یو ایس اور یو کے میں کام کرنے والے لوگوں کو انسینٹو ملے کہ وہ واپس انڈیا آ کے کام کریں. ان انسینٹیوز کے اندر گورنمنٹ نے لو کاسٹ آفس اسپیسز آفر کیے اور ٹیکس بریکس بھی آفر کیے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹیلنٹ واپس انڈیا میں اٹریکٹ ہوا. اور آج ٹی سی ایس اور انفوسس جیسی کمپنیز انہی لوگوں کی ایکسپرٹیز پہ چل رہی ہیں جن کو ایک زمانے میں برین ڈرین کہا جاتا تھا. یہاں پاکستان کے لیے ایک لیسن ہے کہ اگر ہم اپنے آئی ٹی ایکسپرٹس اور انجینئرس کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں ان کو انسینٹیوز ملیں پاکستان آ کے کام کرنے کے لیے، تو وہ ہمارے آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر کافی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کی ایک اور ایگزامپل چائنا کی ہے، جنہوں نے اپنے گریجویٹ سائنٹسٹ کو واپس ملک میں اٹریکٹ کرنے کے لیے 1000 ٹیلنٹس پروگرام لانچ کیا. اس پروگرام کے تحت چائنا نے اپنے بیسٹ ٹیلنٹ کو گرانٹس بھی دیے، ریسرچ لیبس کا ایکسیس بھی دیا، اور اپنے ویریس ریسرچ پروگرامز میں لیڈرشپ رولز بھی آفر کیے جاکہ یہ واپس چائنا میں آ کے کام کر سکیں. 2008 سے لے کے 2020 تک اراؤنڈ 4.5 لاکھ چائنیز پروفیشنلز واپس چائنا موو ہوئے، جنہوں نے اے آئی، مینوفیکچرنگ اور رینیوبل انرجی کے سیکٹرز کو لیڈ کیا. چائنا نے اپنے پروفیشنلز کو واپس لانے کے لیے کافی پیسے خرچ کیے. اسی طرح اگر ہم بھی ایک فنڈ بنائیں جس کے اندر ہم اپنے ایکسپرٹ ٹیلنٹ کو واپس بلانے کے لیے فائنینشیل انسینٹیوز آفر کریں. فار ایگزامپل، اگر کوئی کارڈیولوجی کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے کینیڈا کے اندر، اس کو اگر ہم سیم فیسلٹیز پاکستان میں آفر کریں اور پاکستان کے اندر کارڈیولوجی کا یونٹ لیڈ کرنے کی اپرچونٹی دیں، وہ ساری ایکسپرٹیز ہم اپنے پاکستانی ڈاکٹرز میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور اس طرح ہم برین سرکولیشن کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میتھڈ سے نہ صرف ہماری ایکسپرٹیز واپس آئے گی لیکن ہمارے انسٹیٹیوشنز بھی ورلڈ کلاس سٹینڈرڈ کے بن جائیں گے. ہر سال ہمارا بیسٹ ٹیلنٹ پاکستان چھوڑ کے چلے جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک لاس نہیں، اس کو ایک ایز اے انویسٹمنٹ دیکھا جا سکتا ہے. سوال بس یہ کہ کیا ہم ان لوگوں کو واپس پاکستان بلا سکتے ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. برین ڈرین اور برین سرکولیشن کے بارے میں آپ کے کیا اوپینین ہے، پلیز کامنٹس میں بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی تو پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل اینڈ لائک دا ویڈیو. پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.